خوش اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کمال نہیں، بلکہ بد اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کمال ہے۔ بد اخلاق وہ ہے جس کا غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو نہ رہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ اپنا کام خوش اسلوبی اور آسانی سے کر سکتا ہے اور دوسروں سے کروا سکتا ہے۔ کسی کے اخلاق اور دیانتداری پر اس وقت تک اعتماد نہ کرو جب تک تم اس کو غصے اور طمع کی حالت میں نہ دیکھ لو۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی لیکن درد مندوں سے خالی ہے۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ لوگ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت سے گزرے ہوں۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتے جائے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ اچھے انسان کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون صاف نہیں کر سکتے۔ مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زندگیوں کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کہتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت اور جینے کے قابل ہے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے اور ایک دن پرکشش جسم بھی ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق سے پورا کیا جا سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتی گئی میرا ایمان بھی مضبوط ہوتا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ جو عبادت اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے، اس عبادت سے سوائے مشقت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے، علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو، اسی لیے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ انسان اتنا بزدل ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتا ہے، اور بہادر اتنا ہے کہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتا۔ ہر عبادت کی خزاں ہے، لیکن انسان کا دل توڑنے کی خزاں نہیں۔ غم کی بڑی کارروائی یہ ہے کہ غم تمہیں بہت ہی نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا ہے۔
اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیات ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتے جائیں۔ میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ جب اللہ آپ کو ایسی عزت دے جو خلق کی محتاج نہ ہو، ایسا رزق دے جو اسباب کا محتاج نہ ہو، اور ایسا ایمان دے جس میں آزمائش نہ ہو، تو سمجھو کہ آپ پر اللہ نے اپنا فضل کر دیا ہے۔ بدترین ہے وہ شخص جس کی ڈر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ جو لوگ اپنے چراغوں کو پس پشت رکھتے ہیں ان کا سایہ انہی کے راستے پہ پڑتا ہے۔ غریب پر احسان کرو کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب نہ کرو کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جسے مرنے والے کو موت۔ اگر خوش رہنا ہے تو دوسروں کو خوش کرنا سیکھو۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ بندہ جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ ہاتھوں کی خوبصورتی کے لیے اپنے ہاتھوں سے صدقہ دیں، آواز کی خوبصورتی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں، آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں، چہرے کی خوبصورتی کے لیے وضو کی عادت ڈالیں، دل کی خوبصورتی کے لیے اپنے دل میں اللہ کی یاد بسائیں، دماغ کی خوبصورتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہندی نیوز۔